الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج جو موضوع ہے، جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی اہم ترین موضوع ہے اور اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، جسے عدالتی خلا کا نام دیا جاتا ہے کہ عدالت کے ذریعے جو عورتیں خواتین جا کر اپنا خلا لیتی ہیں، وہ شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے اور اس میں شریعت میں کہاں تک اس کی گنجائش ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ایجاب و قبول کے ذریعے جب ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں اور ان پر کم از کم 2 گواہ قائم ہو جاتے ہیں اور خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، تو ایک ازدواجی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں کے ایجاب و قبول کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ان کے درمیان۔ تو جیسے نکاح قائم کرنے کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جب خلا کا معاملہ ہوتا ہے تو خلا کے اندر بھی دونوں کے درمیان رضامندگی کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، یعنی طلاق کی ایسی صورت آ گئی ہے، کوئی ایسے معاملات آ گئے کہ عورت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو رکھنا اب اس کے بس میں نہیں ہے، تو شریعت نے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ حلال چیزوں میں جو ناپسند چیز ہے نا، وہ طلاق ہے، یعنی بغیر وجہ کے شوہر بھی طلاق نہیں دے سکتا، الا یہ کہ عورت جو ہے وہ ایسے معاملات پر چلی جائے کہ شوہر کے لیے عورت کا رکھنا اس کے بس میں نہ ہو، تو پھر شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر اسے حق ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے پاس رہتے ہوئے جو اس کے بنیادی حق ہیں، اگر وہ حق اس کو نہیں مل رہے تو شریعت نے کہا کہ وہ خلا کا حق رکھتی ہے۔ اب بنیادی حق کیا ہے؟ وہ بھی شریعت نے جو رکھے ہیں وہ ہوں گے ہماری اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوں گے، یعنی لباس دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، رہائش دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور نان نفقہ خرچہ گھر کا نظام۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دے گا۔ اگر یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر جو اس کا حق ہے اگر اس کو نہیں مل رہی، اور پھر ان تمام چیزوں میں وہ نان نفقے کے اوپر بھی پریشان کر رہا ہے، بلا وجہ کا ظلم و ستم کر رہا ہے، اور اگر گھر ہے، گھر کا کرایہ مکان کرائے پر لیا تو مکان کا کرایہ نہیں دے رہا اور خرچہ نہیں گھر کا دے رہا اور ازدواجی رشتہ قائم بھی نہیں کر رہا، یہ چند ایک صورتیں ہوتی ہیں جس میں شریعت نے کہا ہے کہ عورت خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ شرعی خلا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کہ عورت کہتی ہے بھی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لہٰذا جو آپ نے مجھے حق مہر دیا ہے نا، وہ آپ حق مہر میں آپ کو واپس کرتی ہوں، اور وہ آپ حق مہر لے لیں اور آپ میرا خلا قبول کر لیں۔ اور حق مہر کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز دے کر اپنے شوہر کو وہ رضامند کر لیتی ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر وہ شوہر مان جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ خلا ثابت ہو جائے گا، اور خلا جو ہے وہ طلاق ہی کے حکم میں ہوتا ہے، طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ شرعی اعتبار سے خلا کے جب عورت کے بنیادی حق اسے نہیں مل رہے تو پھر جو ہے وہ آگے اپنے شوہر کو رضامند کر لے کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس کا خلا جو ہے وہ قبول کر لے، تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب عورت جو ہے وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد تو آگے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تو ہے شرعی اعتبار سے جو خلا ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج اس طرح کی صورتحال ہے کہ عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر سے کہنے کی بجائے، اپنے رشتہ داروں کو بلانے کی بجائے، تاکہ میں ان سے خلا لینے کی بجائے وہ عدالت کے اندر چلے جاتی ہے، اور عدالت میں جا کر وہاں پر پرنٹ شدہ ایک فارم ہوتا ہے، اس کو لیتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھی میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا،
جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں، اور وکیل اس کی مزید رہنمائی کر کے وہ فارم پر کرتا ہے، اور عدالت کی طرف سے جج جو ہے وہ اس کے اوپر ڈگری جاری کر دیتا ہے، جی خلا کی ڈگری ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر عدالت کے پاس بھی کوئی عورت جاتی ہے، اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عدالت کو بھی ڈالنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ عدالت بیچ میں آئے، گورنمنٹ بیچ میں آئے، اور وہ میرے شوہر کو بلائے اور بلا کر کہے کہ تم اپنی بیوی کے جو بنیادی حقوق ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے، اور وہ تم سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تم اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے، اس کا خلا بھی قبول نہیں کر رہے، تو عدالت اسے مجبور کرے تاکہ وہ عورت کی بات مانے اور اس کا خلا جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ یہ طریقہ کار ہے عدالت کو ڈالنے کا، اس طریقے سے وہ عورت جو ہے وہ جا کر خلا لے سکتی ہے۔ تو خلا بھی تب ہوگا جب جو بنیادی ہے رہائش، نان نفقہ، ظلم و ستم کر رہا ہے، نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، یا ازدواجی رشتہ قائم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، یہ چند صورتوں میں عدالت کے پاس جائے گی، اور عدالت پھر اس کے شوہر کو بلا کے اس کے اوپر پریشر ڈالے گی تاکہ وہ اس فارم کے اوپر جو فارم پر کیا ہے اس کے اوپر وہ سائن کرے۔ اس طریقے سے تو اگر وہ عدالت اس عورت کو خلا لے کر دیتی ہے تو یہ خلا شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان ازدواجی رشتہ ختم ہو جائے گا، اور عدت پوری کرنے کے بعد یہ عورت خلا لینے کے بعد عدت پوری کر کے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عورت عدالت میں جاتی ہے، وہاں وکیل اس کو فارم دے دیتا ہے، وہ فارم پر کر کے جج کے پاس جاتا ہے، جج جو ہے وہ کبھی شوہر کے پاس نوٹس آئے یا نہیں آئے، شوہر کو بلایا یا نہیں بلایا، بس جو عورت جاتی ہے عدالت میں جو ہے نا عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہو جاتا ہے، اور عدالتی خلا کی ڈگری جو ہے وہ جج صاحب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ اب وہ کیا جی، وہ عورت آگے جا کر نکاح کر لیتی ہے، اور بعض دفعہ شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری بیوی نے عدالت میں جا کر ڈگری خلا کی لے لی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس طریقے سے اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھا ہوا اسے پتہ ہی نہیں اور اس کی بیوی عدالت سے خلا کی ڈگری لے کر آگے نکاح کر رہی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ خلا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ خلا کا جو ہے نا وہ اس کا تعلق شوہر کے ساتھ ہے، جج کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ چونکہ خلا بھی طلاق ہی کے حکم میں ہوتا ہے، تو طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا، اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، اور عورت عدالت سے ڈگری لے کر آگے نکاح کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ آتی ہے جنہوں نے خلا لیا، ایک صحابیہ آتی ہے، وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر سے نکاح کر لیا ہے ایک آدمی سے، اور بن دیکھے کیا تھا، لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے، ان کا رنگ بھی سیاہ ہے، قد بھی چھوٹا ہے، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی، میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، تو حضور میں ان سے جدائی چاہتی ہوں، تو حضور آپ جدائی کروا دیں۔ اب وہ صحابیہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بلکہ آپ نے ان کے شوہر کو بلایا۔ صحابی حضرت جمیلہ آتی ہے اور ان کے شوہر تھے حضرت ثابت، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور ان کو بلا کے فرمایا کہ ثابت طلقھا، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو حضور نے خود طلاق نہیں دی بلکہ اس کے شوہر کو بلا کے اس کے شوہر کو کہا کہ تم طلاق دے دو، حالانکہ حضور کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو حضور امت مسلمہ پر اتنا حق رکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی پر اتنا حق نہیں رکھتے، تو اس کے باوجود اللہ کے نبی حضرت جمیلہ کے شوہر کو بلاتے ہیں، ثابت کو، اور بلا کر حضور ان سے فرماتے ہیں کہ طلقھا، تم اسے طلاق دو۔ تو جب حضور اس صحابی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکے جو امت میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو آج جج کیسے کسی کی عورت کو طلاق دے سکتا ہے؟ شوہر کو پتہ نہیں ہے اور جج جو ہے وہ ڈگری جاری کر رہا ہے جی اس کے خلا کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ خلا کی 3-4 صورتیں ہوتی ہیں، وہ اگر واقعتاً ایسی ہیں کہ جو بنیادی ہے اس عورت کی جو حقوق ہے اگر وہ ادا نہیں ہو رہے تو پھر وہ عدالت میں جائے گی، عدالت پھر اس کے شوہر کو بلائے گی، پریشر ڈال کر اس کے سائن کروائے گی، پھر اس کے بعد جو وہ خلا ثابت ہوگا۔ اور اگر یہ 3-4 صورتیں ایسی ہیں اور شوہر آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر بھی وہ جو عدالت کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا اسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔
اسے خلا کا نام پھر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو لہٰذا ایسی عورتیں جو شوہروں کو بتائے بغیر خلا لے کر جا رہی ہوتی ہیں اور پھر آگے نکاح کر رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے، وہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، چونکہ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ شریعت کی نافرمانی کر اور اتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہے، وہ عورت بھی دنیا میں اپنی دنیا خراب بھی کر رہی ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہے۔ جتنے وکیل اس کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ بھی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، جتنے جج اس کو یہ ڈگری جاری کر کے دے رہے ہیں وہ بھی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را ان چیزوں کو سمجھیے، اپنے معاملات کو درست کیجئے، شریعت کی روشنی میں جو خلا کا حق ہے عورت کو، وہ اس کو شریعت کے انداز کے اندر اس کو لیجئے، اور نہ اپنی آخرت خراب کیجئے اور نہ دوسروں کی آخرت خراب کیجئے۔ پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے خلا لینا ہے تو بعض دفعہ جو بچے ہیں ان بچوں کے معاملات کا کیا بنے گا؟ بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے کیا احکامات لاگو ہیں؟ بچی 9 سال کی ہوگی، وہ کس کے پاس رہے گی؟ اس کا خرچہ کس کے کھاتے میں پڑے گا؟ ملاقات کتنے دن بعد ہوگی؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ شرعی اعتبار سے خلا لیں گی، علماء کرام کو درمیان کے اندر بٹھائیں گی، تو اس میں آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے گا اور اخروی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ورنہ عدالت کا جو مروجہ طریقہ ہے، یہ پرویز مشرف نے گند ڈالا اس کے اندر آ کر کہ بس جو عورت خلا لینے کے لیے بس اس کا خلا اس کو مل جائے گا، جیسا کیسا بھی معاملہ ہو، بس وہ فارم پور کرے، عدالت میں پہنچائے، آگے سے ڈگری جاری کر دی جائے گی۔ شوہر کو نوٹس ملا یا نہیں ملا، تو بھائی یہ جو ہے نا وہ بہت خطرناک معاملہ ہے، لہٰذا اس طریقے سے خلا ثابت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنی دنیا بھی خراب نہ کرے اور اپنی آخرت کو بھی خراب نہ کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا